بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی میں مفتی محمد اظہر مدنی جی اس وقت میں وادی تاغان کے ایک سنی مدرسے کے اندر موجود ہوں۔ وہاں پر ہم نے حفظ کے بچے جو ہے وہ جمع کیے ہوئے ہیں۔ میں نے ابھی تک جتنا راشن تقسیم کیا ہے، جتنے کپڑے تقسیم کیے ہیں، میں نے ابھی تک ماہ رمضان میں روزہ جو ہے نا وہ ظاہر فرض ہے نا، فرض روزے کے علاوہ، فرض عبادت کے علاوہ میں نے جو کام اب تک کیا ہے نا، یہ جو مدرسے کے بچوں کو جو میں کپڑے دینے لگا ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ میں اپنے اس کام کے برابر کسی کام کو نہیں سمجھتا، کیونکہ میں نے مدرسے کی لائف دیکھی ہے، میں نے مدرسے میں پڑھا ہے، میں نے مدرسے کی لائف دیکھی ہے، میں نے مدرسے کا مشکل وقت دیکھا ہوا ہے۔ یہ بچے اکثر وہ بچے ہیں، ان میں سے اکثر حافظ ہیں نا جی، یہ سارے اللہ کی راہ کے مسافر ہیں۔ ان میں سے کسی نے 6 مہینے سے اپنی ماں کا یا اپنے باپ کا منہ نہیں دیکھا، کسی نے 1 مہینے سے اپنی ماں کا چہرہ مبارک نہیں دیکھا، کسی کو 2 مہینے ہو گئے، 3 مہینے ہو گئے، اور اب ماہ رمضان آ گیا اور ابھی بھی یہ اللہ کی راہ کے مسافر ہیں، مدرسے کے اندر ہیں۔ نہ کوئی من پسند کی سحریاں نہیں، کوئی من پسند کی افطاریاں نہیں، کوئی اپنی امی ابو کے ساتھ ضد کر کے کہ آج مجھے یہ کھانا ہے تو وہ کھانا ہے۔ یہ بچے مجھے پتہ ہے کس انداز سے لائف گزارتے ہیں، کیونکہ میں خود جو ہے میں نے مدرسے کی لائف خود گزاری ہوئی ہے۔ مجھے پتہ ہے کہ مدرسے کی زندگی کتنی مشکل ترین ہوتی ہے، تو اس لیے باخدا میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں نے ماہ رمضان میں فرض عبادتوں کے علاوہ ابھی تک جو کچھ بھی کیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ سارا کم ہے۔ میرا سب سے بڑا جو کام جو میں آج کرنے جا رہا ہوں، 2 کام ہے جو میں نے ان بچوں کی افطاریاں کرانے کا کردار ادا کیا اور آج ان بچوں کو عید کی خوشیوں میں شامل کرنے لگا ہوں۔ میں آپ سے بھی گزارش کرتا ہوں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم دین کی عزت کریں تو ان حافظ قرآن بچوں کی عزت کریں۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ اگر آپ کا دعویٰ ہے کہ ہم اسلام سے محبت کرتے ہیں تو یہ مدرسے جامعہ میں پڑھنے والے بچوں سے محبت کریں۔ خدا کی قسم یہ بچے معمولی بچے نہیں ہیں، میں آپ کو سچ کہہ رہا ہوں۔ یہ کون سی تکلیفیں برداشت کرتے ہیں وہ میں سمجھتا ہوں، کیونکہ میں نے مدرسے کی لائف میں نے گزاری ہوئی ہے۔ مجھے پتا کہ ایک طالب علم کون سی مشقت برداشت کر کے حافظ قرآن بنتا ہے، یہ عالم دین بنتا ہے۔ میں نے یہ مشکل وقت دیکھا ہوا ہے، تو ان بچوں کی قدر کریں، ان کا احترام کریں۔ یہ آپ کی زکوٰۃ کے بھی حقدار ہیں، آپ کے فطرے کے بھی حقدار ہیں۔ ان کو عیدی میں کیش بھی دیں، ہم ان کو کپڑے دے رہے ہیں، انشاءاللہ ہماری کوشش ہے کہ ہم اس کی صلاحی بھی ان کو دیں، ہماری پوری کوشش ہے۔ میں آپ سے بھی اپیل کرتا ہوں کہ خدا را ان بچوں پہ دست شفقت رکھیں۔ آپ کے علاقے میں کہیں مدرسہ جامعہ ہے تو ان کے اوپر دست شفقت رکھیں، یہ بہت قیمتی سرمایہ ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو ان بچوں کا ادب و احترام کرنے کی توفیق دے اور ان سے محبت کرنے کی توفیق دے۔ ان سے محبت دین سے محبت ہے، ان سے محبت قرآن سے محبت ہے، ان سے محبت اسلام سے محبت ہے، ان سے محبت حدیث سے محبت ہے، ان سے محبت مسجد سے محبت ہے۔ یہ اسلام کے چھوٹے چھوٹے جو ہے نا، یہ جو اسلام کا ایک باغ ہے، یہ اس کے چھوٹے چھوٹے پھول ہیں جو کل کو بڑے ہو کے تناور درخت بنیں گے۔ تو برائے کرم ان کو پانی دیں، ان کی گوڈی کریں، ان کو جو چیز چاہیے ان تک پہنچائیں، آپ کا دیا ہوا رہے گا نہیں جائے گا۔ میں نے ایک بزرگ کی کتاب میں پڑھا تھا کہ جو دین پڑھنے والے کو صدقہ دیتا ہے یا اس کی ضرورت پوری کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دوگنا ثواب عطا فرماتا ہے۔ وہ کس طرح کہ ایک تو اس نے اس مستحق محتاج کی ضرورت کو پورا کیا، دوسرا اس نے اللہ کی راہ کے مسافر کو، اللہ کے دین کو سیکھنے والے کی ضرورت کو پورا کر کے اس کے لیے دین کو پڑھنے کو آسان کر دیا، اس لیے اس میں ڈبل ثواب ہے۔ تو خدا را آپ کے آگے ہاتھ جوڑ کر فقیر گزارش کرتا ہے، ان مدرسے اور جامعہ کے بچوں سے محبت کریں، ان سے نفرت نہ کریں۔ ان کے تو چہروں کو دیکھنا بھی اللہ کے بندوں عبادت ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو ان بچوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین صلی اللہ علیہ وبارک وسلم۔ چلیں جی اب یہ